اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک قدم ظہور کی جانب یوسف زہرا. السلام علیکم ناظرین، میں محمد عباس رضوی یوسف زہرا چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، میں پھر حاضر ہوا ہوں اپنے پروگرام سوالوں کے جواب میں. اس بار کا سوال ہے یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے. اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے رابطہ کیا مولانا سبط حسن صاحب سے، اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے آئیے چلیے سنتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا اور ساری دنیا غرق ہو گئی تھی، ڈوب گئی تھی، اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پہ آ کر کنارے لگی، اور ایک بار پھر سے دنیا کا آغاز یہاں سے ہوا. اولاد آدم جو ختم ہو گئی، دوبارہ جناب نوح علیہ السلام سے نسل آگے بڑھی. تو جناب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ہیں. ایک کا نام سام ہے، دوسرے کا نام حام ہے، اور تیسرے کا نام یافس ہے، جن سے دنیا آگے بڑھی ہے. اس میں جناب یافس جو ہیں انہی کی اولاد میں، انہی کے بچوں میں یاجوج اور ماجوج یہ دونوں سگے بھائی تھے، اور ان کی نسل جو ہے یہ بہت کثرت سے بڑھی ہے. اتنی کثرت سے ہے کہ ملائکہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے اللہ کی مخلوقات میں. اس کے بعد اگر کسی کی تعداد ہے تو وہ یاجوج ماجوج کی اولاد کی تعداد ہے. یہ قوم ہے. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی ملتا ہے کہ ان کے یہاں اتنی لمبی عمریں ہوتی ہیں کہ جب تک ایک شخص کے یہاں 1000 بچے نہیں پیدا ہو جاتے تب تک اسے موت نہیں آتی تھی. یعنی بہت زیادہ، اتنی مخلوق کی دنیا میں جتنے لوگ آباد ان سے کہیں زیادہ یاجوج ماجوج کی اولاد ہیں، یاجوج ماجوج کی قوم ہے. اور یہ وحشی تھے، وائلڈ جسے کہہ سکتے ہیں، کہ ایک طرح سے جو ملتا تھا وہ کھا جاتے تھے. فصلیں برباد کر دیتے تھے، دریا کی مچھلیاں کھاتے تھے، انسانوں کو کھا جاتے تھے، جانوروں کو کھا جاتے تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑتے تھے، کوئی چیز بچتی نہیں تھی. یہ ساری چیزیں کھاتے رہتے تھے، اور جب یہ نکل پڑتے تھے تو پوری پوری بستیاں ویران ہو جاتی تھیں. ان کی تباہی کا عالم اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ جناب ذوالقرنین، جن کا نام سکندر بھی ہے، یہ جو بہت سارے علاقوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے آگے بڑھے تھے، تو اس جگہ پہنچے جہاں پر ان کی قوم یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی. اور وہاں جو بنی آدم، جو انسان موجود تھے، انہوں نے جناب ذوالقرنین سے اس بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ ہمیں ان سے نجات دلائیے. تو جناب ذوالقرنین علیہ السلام نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار بنائی، جس سے یہ آتے تھے اس راستے کو بند کرنے کے لیے، جس میں سیسا، تانبا، لوہا، یہ ساری چیزیں ملا کر کے وہ بڑی مضبوط دیوار بنائی گئی، جسے ہم سد سکندری کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ سکندر کا نام ہے، اور سدوان دیوار. تو سد سکندر یعنی سکندر کی دیوار کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سوئے ہوئے تھے، دیوار ان کی جب تیار ہو گئی تو یہ دیوار کے اندر قید ہو گئے. ان کی جو قوم ہے وہ 3 طرح کے لوگ اس میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہے جن کی لمبائی تاڑ کے درخت کے جیسی ہے، یعنی تاڑ جو ناریل کا پیڑ ہوتا ہے، بہت اونچا، بہت بڑا پیڑ، یہ اس کی جیسی ایک، تو ان کی ایک ایسے لوگ ہیں. دوسرا اس میں ہے جن کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی، جتنے لمبے اتنے چوڑے ہوتے ہیں. ان کی مثال ہاتھی سے دی گئی ہے. تو اس طرح سے ان کی مثال ہاتھی سے دی جاتی ہے، جسے ہاتھی جتنا لمبا اتنا چوڑا ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ ہوتا ہے. اور تیسری ان کی جو قسم ہے وہ ایسی کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ایک کان بچھاتے ہیں، دوسرا کان یہ اوڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سب کے سب ہیں، اور یہ ابھی اسی دیوار کے اندر ہیں. یہ پروردگار عالم نے ان کے لیے جن کی غذا، جن کے رزق کا استعمال کا انتظام کیا ہوا ہے، وہ رزق یہ ہے کہ ان کے لیے مچھلیوں کی برسات ہوتی ہے، مچھلیاں کھاتے ہیں، اور
یہ دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں، اسی دیوار کو چاٹ چاٹ کے گرانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب انہیں نیند آتی ہے، یہ سو جاتے ہیں تو دیوار جتنی انہیں چاٹ کے کم کی ہوتی ہے، پھر وہ دیوار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ یہ پھر اڑتے ہیں، پھر دیوار کو چاٹتے ہیں، اس طرح سے کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت ظہور فرمانے کے بعد ان کا معاملہ یہ ہے کہ دیوار پوری چاٹ کے ختم کر دیں گے اور یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور پوری طرح سے تباہی پھیلانا شروع کر دیں گے، تباہی بربادی ہوگی۔ ایسے میں امام علیہ السلام کی برکت سے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ ان پر ایک بیماری نازل کرے گا، اور جس بیماری کے سبب ان کے یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس طرح سے فتنے سے نجات ملے گی۔ یہ معاملہ یاجوج ماجوج کا مختصر ہے، اور یاجوج ماجوج کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے دجال کا آنا ہے۔ انشاءاللہ دجال کا ذکر میں بعد میں کر دوں گا۔ والسلام علیکم۔ ناظرین، ہم شکر گزار ہیں مولانا سبط حسن صاحب کا، جنہوں نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے نئے سوالوں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے یوسف زرع چینل۔ اپنا خیال رکھیں۔ الوداع، خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد